سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 45ویں برسی منائی گئی۔ قائد عوام کی سیاسی زندگی کے حوالے سے دیکھتے ہیں شیراز علی ڈاہری کی رپورٹ۔ ذوالفقار علی بھٹو کا شمار ان سیاستدانوں میں ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ عوام کے درمیان رہے اور عوامی سیاست کی۔ ملکی سیاست، بین الاقوامی سطح پر خارجہ پالیسی اور مشکل حالات میں دانش مندی اور دور اندیشی سے ذوالفقار علی بھٹو نے سیاسی فیصلے کیے۔ ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے سیاست اور قانون کی تعلیم برطانیہ سے حاصل کی۔ 1958 میں باقاعدہ سیاست کا آغاز کیا اور ملک کے وزیر خارجہ بنے۔ اس سال جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کا یوم شہادت منایا جائے گا تو یہ تھوڑا سا مختلف اس لیے ہے کہ ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ نے ان کے پاس جو ریفرنس بھیجا گیا تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان کی جانب سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کے فیصلے پر، اس میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل کا چانس نہیں ملا اور ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ 1970 کے الیکشنز میں مغربی پاکستان میں کامیابی کے بعد ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ان کے دور حکومت میں 1973 کا متفقہ آئین، اسلامی سربراہی کانفرنس، شملہ معاہدہ اور ایٹمی طاقت بننے کی بنیاد رکھی گئی، جو کہ ان کی سیاسی بصیرت اور قائدانہ صلاحیتوں کا نتیجہ تھا۔ سیاست کو عوامی بنانا، سیاست کو متحرک کر کے ملک میں قوت دکھانا، وہ بھٹو صاحب کا ہی کارنامہ ہے اور بھٹو صاحب نے اس کی قیمت بھی ادا کی۔ بھٹو صاحب محب وطن، قوم پرست پاکستانی رہنما تھے جن کی ان کو سزا ملی اور ان سے انتقام لیا گیا عوام کو جگانے کا، عوام کو متحد کرنے کا، سیاسی طور پر باشعور کرنے کا۔ 1977 میں ملک میں مارشل لا نافذ کر کے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا اور بعد میں اسی مقدمے میں ہی پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سزا کے خلاف اپیل دائر کی لیکن وہ مسترد ہوئی اور یوں 4 اپریل 1979 کو ملکی سیاست اور جمہوریت کے چمکتے ستارے کو راولپنڈی جیل میں پھانسی دی گئی۔ شیراز علی ڈاہری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، حیدرآباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک و قوم کے لیے خدمات پر ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں غیر شفاف عدالتی کارروائی کے ذریعے پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ 44 سال بعد سپریم کورٹ نے اس تاریخی غلطی کا ازالہ کیا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے اہل خانہ اور کارکنوں کے لیے اس ناقابل تلافی نقصان کا ازالہ محض آنسو اور نہ ختم ہونے والا افسوس ہے۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ہم ذوالفقار علی بھٹو کی مغفرت اور ان سے وابستہ تمام لوگوں کے لیے صبر کی دعا کرتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ قائد عوام نے جنگ سے تباہ حال ملک کی دوبارہ تعمیر کر کے پاکستان کو دنیا کے باوقار ملکوں کی صف میں شامل کیا۔ قائد عوام کا قتل دراصل تیز رفتار ترقی کی راہ روکنا تھا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو شہید کا پرچم محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے بعد بلاول بھٹو زرداری کے ہاتھ میں ہے۔ قائد عوام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بغیر کسی خوف اور گھبراہٹ کے ملک کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی کشمیر کاز کے ساتھ خاص وابستگی تھی۔ اقوام متحدہ میں ان کی تاریخی تقریر ہو یا کشمیر کے لیے 1000 سال تک لڑنے کا عزم، ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیشہ اس مسئلے کو بھرپور انداز میں پیش کیا۔ تفصیل جانیں گے عدیل احمد خان کی رپورٹ میں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جس طرح اقوام متحدہ میں کشمیریوں کی بھرپور نمائندگی کی، وہ آپ کی کشمیر کے ساتھ وابستگی کی بھرپور مثال ہے۔ Jammu and Kashmir is a disputed territory between India and Pakistan. It is more a part of Pakistan than it can ever be with India, with all her eloquence and with all her extravagance with words. The people of Jammu and Kashmir, sir, are part of people of Pakistan. In blood, in flesh, in life, kith and kin of ours. کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے علامتی اظہار کے لیے یوم یکجہتی کشمیر پہلی مرتبہ 1975 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی ہی ہدایت پر منایا گیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کشمیر کے لیے 1000 سال تک جنگ لڑنے کا اعلان کیا، ایک عزم دیا اور انہوں کا ایک معروف فرمان ہے کہ میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں لیکن میں مسئلہ کشمیر پر خواب میں بھی غلطی نہیں کر سکتا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے متعدد مرتبہ آزاد کشمیر کا دورہ کیا اور خطے کی تعمیر و ترقی کے لیے اہم اقدامات اٹھائے۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔
قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر پارٹی قیادت اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے گڑھی خدا بخش میں مزار پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو اور خاندان کے دوسرے افراد کی قبروں پر حاضری دی اور جمہوریت کے لیے ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ماہ رمضان کی وجہ سے مرکزی جلسہ عام کی تاریخ تبدیل کر کے 14 اپریل مقرر کی گئی ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو نے جمہوری حقوق کے لیے آواز بلند کی۔ پیپلز پارٹی اپنے قائدین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عوام کے سیاسی، معاشی اور آئینی حقوق کا تحفظ یقینی بنائے گی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی اپنی زندگی میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا مسلم لیگ کے ساتھ، اس میں ہم نے تقریباً 90% عمل درآمد کر دی۔ اگر کوئی کام رہ گیا تو وہ ہمارا چارٹر آف ڈیموکریسی کا جوڈیشل ریفارمز کا حصہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہونا چاہیے وفاقی حکومت سے، اور ہمیں اپنا جدوجہد کرنا چاہیے پورا ملک میں، نیشنل اسمبلیز میں، پارلیمان میں، کہ وہ جو ہم نے وعدہ کیا چارٹر آف ڈیموکریسی کا، جوڈیشل ریفارمز کا، اس پہ ہم عمل درآمد کریں۔ ہم آئین میں یا قانون میں جو ترمیمیں لے آنے پڑیں گے وہ لے کر آئے تاکہ ہم پاکستان کے عوام کو انصاف دلوا سکیں۔ پیپلز پارٹی سیکریٹریٹ اسلام آباد میں بھی قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے حوالے سے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا، جس میں مقامی قیادت سمیت کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ قرآن خوانی کے بعد دعا بھی کی گئی۔